بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح باب ہدیہ شعر، سبق نمبر 72، فصل ششم، امامت کے حوالے سے آج 7ویں گفتگو ہے۔ الثانی انہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکون هو الامام لقبح تقدیم المفضول علی الفاضل، اما انہ افضل لوجہین۔ گفتگو اس میں تھی کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رعیت میں سے تمام سے اعلم ہو، افضل ہو۔ تو اس حوالے سے مولا متقیان کے حوالے سے گفتگو تھی کہ مولا متقیان تمام رعیت سے افضل تھے، لہذا وہ امام ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسری دلیل وہ یہ کہ انہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا کے بعد آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ جب تمام لوگوں سے افضل ہیں اور رسول خدا کے بعد آپ ہی ہیں تو آپ کے لیے ہی امام کا منصب لائق ہے۔ کیوں؟ لقبح تقدیم المفضول علی الفاضل، کیونکہ مفضول کا فاضل پہ مقدم کرنا کبھی ہے۔ اما انہ افضل، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جناب افضل تھے؟ فرماتے فلے وجہین، اس حوالے سے دو وجہ انہوں نے بیان کی۔ الوجہ الاول انہ مساوی للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ والنبی افضل فقضا مساوی ہے۔ گزر چکا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں، آگے آ جائے گا مساوی کیوں ہے آیت انفس کے حساب سے۔ والنبی افضل، اور یہ ثابت ہو چکا کہ نبی اکرم تمام لوگوں سے افضل ہیں نبوت کی بات میں، تو وہ کہ جو نبی کے مساوی ہیں وہ بھی یقیناً افضل ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا، اگر نبی افضل ہے اور مولا متقیان افضل نہ ہوں تو پھر مساوات صادق نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب کیسے مساوی ہے؟ اما انہ مساوی لہ، مولا متقیان جناب رسول خدا کے مساوی اور برابر ہیں، اس کی دلیل فلقول تعالی فی آیت المباحلہ وانفسنا وانفسکم، کہ خداوند عالم کے ارشاد گرامی آیت مباحلہ میں انفسنا وانفسکم، کہ جب یہ آیت شریف نازل ہوئی کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، جی مکمل آیت، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تین چیزیں اس کا دعویٰ کیا گیا کہ تم اپنے ابناء کو لے کے آؤ، ہم اپنے ابناء کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی نساء کو لے کے آؤ، ہم اپنی نساء کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے انفس کو لے کے آؤ اور ہم اپنے انفس کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب نے ابناء کی جگہ جناب حسنین شریفین کو ساتھ لے گئے، اور نساء کی جگہ پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے، اور انفس کی جگہ مولا متقیان کو ساتھ لے کے گئے۔ تو پس مولا متقیان نفس النبی ہے، نفس النبی۔ اب دیکھیں خود انسان اور اس کے نفس کے درمیان، خود انسان اور اس کی ذات کے درمیان ضروری ہے کہ مساوات ہو، انسان اور اس کی ذات کے درمیان ضروری ہے کہ مساوات ہو۔ تو جناب مولا متقیان نفس النبی ہیں، تو پس علی کہ جو نفس النبی ہیں اور نبی کہ جو خود ذات ہیں، ان کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ لذا کہتے ہیں اما انہ مساوی لہ، مولا متقیان مساوی نبی اکرم کے، فلقولہ تعالی فی آیت المباحلہ وانفسنا وانفسکم، والمراد بانفسنا هو علی بن ابی طالب علیہ السلام، انفسنا سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیوں؟
لما ثابت بالنقل صحیح کہ نقل صحیح کے ساتھ یہی ثابت ہے کہ مولا متقیان ہی بطور نفس النبی تشریف لے گئے تھے. خب ولا شک انه ليس المراد بان نفسه هي نفسه، یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ انفسن سے مراد خود جناب رسول خدا ہوں، کیونکہ جناب رسول خدا بھی تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ علی بن ابی طالب بھی تشریف لے گئے. بس نفس مراد جناب خود ہی ہیں. فرماتے ہیں لبطلان الاتحاد، اس اتحاد لازم آتا ہے اور کیا ہے اتحاد باطل ہے. فیکون المراد انہ مثلہ، پس جہاں پہ مراد کیا ہے مثل النبی ہے. مثل النبی یعنی مساوی ہے. مثلا کہا جاتا ہے کما یقال زید کالاسد، زید مثل شیر کے، یعنی مثلہ فی الشجاعہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زید اسد ہی ہو، اسد زید ہی ہو، بلکہ نا یعنی مثلہ زید مثل الاسد ہے. کس بات میں؟ فی الشجاعہ، شجاعت میں. تو جب کہتے ہیں نفس النبی یعنی یہ نفس مثل نبی کے ہے، یہ نفس مثل نبی کے ہے، اور اس نفس سے مراد جناب علی بن ابی طالب ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ علی مثل نبی کے ہیں. تو پس مساوات ثابت ہوگی. وَإِذَا كَانَتْ مُسَاوِيًا لَهُ كَانَ أَفْضَلَ، اور جب ثابت ہو چکا کہ علی مثل نبی کے اور مساوی ہیں تو افضل ہے وہو المطلوب، اور مطلوب بھی یہی ہے. دوسری وجہ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتاج الیہ فی المباہلہ فی دعائہ دون غیر من الصحابۃ والانصاب، کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام مباہلہ میں جا رہے تھے تو جناب نے باقی صحابہ اور باقی رشتہ داروں کو چھوڑ کے علی بن ابی طالب کو منتخب فرمایا. لہذا نبی اکرم محتاج ہے مباہلہ میں کس کے؟ جناب مولا متقیان کے. والمحتاج لے افضل من غیرہ، اور جس کی طرف احتیاج لی گئی وہ باقی تمام صحابہ سے اور باقی تمام رشتہ داروں سے افضل ہے، تمام لوگوں سے افضل ہیں. افضل من غیرہ خصوصاً فی هذه الواقعۃ العظیمہ، خصوصاً اس عظیم الشان واقعے میں کہ التي ہی من قواعد النبوہ و مؤسساتها، کہ جو نبوت کی بنیادوں میں سے ہیں اور نبوت کی تاسیسات میں سے ہیں. الثالث، تیسری وجہ کہ مولا متقیان تمام رعیت سے تمام لوگوں سے افضل ہیں، وہ یہ ہے کہ ان الامام یجب ان یکون معصوما، ضروری ہے کہ امام معصوم ہو. ولا شیء من غیر علی ممن ادعیت له الامامہ بمعصوم، اور جناب مولا متقیان کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا گیا. فلا شیء من غیر امام، تو پس جناب مولا متقیان کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے. اب اس کی وضاحت میں اما الصغرى فقد تقدم بیانہ، صغرى کہ جناب مولا متقیان کہ جناب مولا متقیان معصوم ہے، یہ صغرى ہو گیا. اور کبریٰ کہ جناب مولا متقیان کے علاوہ کسی نے بھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا. مولا متقیان نے دعویٰ کیا ہے عصمت کا، جناب مولا متقیان کے علاوہ کسی نے بھی امامت کا دعویٰ معذرت عصمت کا دعویٰ نہیں کیا. تو اما صغرى، صغرى کا بیان پہلے ہو چکا. اما الکبریٰ، اما کبریٰ، کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ یعنی سوائے مولا متقیان کے کسی نے بھی اپنی عصمت کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا. کس طرح دعویٰ نہیں کیا؟ فالاجماع علی عدم عصمت العباس و ابی بکر، کیونکہ اس پہ اجماع ہے تمام جمہور مسلمین کا کہ جناب عباس بن عبد المطلب وہ معصوم نہیں ہے، اور اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر وہ بھی امام
وہ بھی معصوم نہیں ہے. فیکون علی علیہ السلام هو المعصوم، بنابری علی بن ابی طالب بس وہی معصوم ہے. تو جب وہ معصوم ہے فیکون هو الامام، تو بس ضروری ہے کہ وہی امام ہوں. وإلا لازم اما خارق الاجماع لو اثبتناها لغیره او خلو الزمان من امام معصوم وکلاہما باطلان. اگر ہم مولا متقیان کو بھی امام قبول نہ کریں تو اس کا نتیجہ دو صورتوں میں نکلے گا. ایک تو یہ کہ یا تو ہم کہتے ہیں اجماع موجود نہیں، درحالانکہ کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اجماع موجود ہے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ اجماع تو ہے لیکن یہ اجماع مولا متقیان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام تو ہے لیکن وہ امام معصوم نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمانہ امام معصوم سے خالی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں دعوے باطل ہیں. وَإِلَّا اگر مولا متقیان کو امام نہ مانا جائے لازمہ، تو لازم آئے گا اما خرق الاجماع، یا تو اجماع خرق اور ختم ہو جائے، کیونکہ ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ امام ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، یا عباس بن عبد المطلب ہیں، یا حضرت ابوبکر ہیں، یا علی بن ابی طالب ہیں. تو ان میں سے دو نے نہ تو عصمت کا دعویٰ کیا ہے نہ ان کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے، درحالانکہ مولا متقیان نے اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور لوگوں نے بھی یعنی فرقہ امامیہ نے بھی جناب کی عصمت کو ثابت کیا ہے. او خلو الزمان من امام معصوم، یا یہ لازم آئے گا کہ زمانہ امام معصوم سے خالی ہو. وکلاہما باطلان، اور یہ دونوں لازم باطل ہیں. کس طرح باطل ہیں؟ پہلا اس وجہ سے باطل ہے کہ خرق اجماع لازم آتا ہے، کیونکہ اجماع صرف ان تین کے متعلق ہی قائم ہے. اور دوسرا یہ کہ آگے انشاءاللہ بحث آ جائے گی کہ کوئی بھی زمانہ امام معصوم سے خالی نہیں رہ سکتا. روایات سنی شیعہ علماء نے یہ روایات اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتول ذلك اليوم، یا اگر امام معصوم نہ ہو تو لساخت الارض باہلہا، اس قسم کی حدیث شریفہ موجود ہے. چوتھی دلیل جناب مولا متقیان کے امام ہونے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہو عالم الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا کے بعد آپ تمام لوگوں سے عالم ہے. جب تمام لوگوں سے عالم ہے فیکون هو الامام، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب امام ہے. اما الاول، یہ کہ آپ عالم الناس ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فلجہات، اس کی چند جہات ہیں. ان میں سے الجہت الاولی یہ کہ انہو کان شدید الحدث والذقاء، جناب انتہائی ذہین و فتین. حدث اس کے بارے میں علم منطق میں گفتگو ہو چکی، فکر اور حدث کے بیان میں، کہ فکر حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اور اس کے علاوہ کچھ مقدمات کو طے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قوہ حدث کے بارے میں گفتگو تھی کہ جیسے ہی مشکل کو دیکھا فوراً اس تک پہنچ گئے. اس میں حرکت العقل بین المعلوم والمجہول کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات وہاں پہ ذکر کی گئی تھی فکر اور حدث کے حوالے سے. تو جناب مولا متقیان کانا شدید الحدث ہے، یعنی انتہائی درجے کے ذہین و فتین تھے، والذقاء اور ذکی تھے، اور اس کے علاوہ والحرص علی التعلم، اور حصول علم میں بھی انتہائی حریص تھے، اور ودائم المصاحبۃ للرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہمیشہ رسول خدا کے مصاحب تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، کہ الذی هو القامل المطلق بعد اللہ تعالی، وہ رسول کہ جو کامل اور مطلق تھے من کل جہات. وکان شدید المحبت لہ،
والحرص علی تعلیمہ، اور جناب انتہائی محبت رکھتے تھے اس بات پہ کہ جناب مولا متقیان کو تعلیم دی جائے، والحرص، اور حرص رکھتے تھے علی تعلیمہ، یعنی مولا متقیان کو علم سکھانے میں۔ وَإِذَا اتَّفَقَ هَذَا الشَّخْص، جب اس قسم کا اتفاق ہو جائے کسی شخصیت کے لیے، تو واجب ان یکون اعلم من کل احد بعد ذلك المعلم، تو ضروری ہے کہ اس معلم کے بعد وہی تمام لوگوں سے عالم ہو، وہ ظاہر، یہ ظاہر ہے کہ معلم جناب رسول خدا اور متعلم جناب مولا متقیان، پس اس معلم کے بعد پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، انسانیت میں مولا متقیان کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ الثانیہ، الجہۃ الثانیہ، یہ کہ ان اکابر العلماء من الصحابۃ والتابعین، صحابہ کرام اور تابعین عظام، صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے، اور تابعین کے بعد تابعین کا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ جتنے بھی صحابہ تھے اور جتنے بھی تابعین تھے، قانوا یرجعون الیہ، وہ رجوع کرتے تھے جناب مولا متقیان کی طرف، فی الوقائع التي تعرض لهم، ان تمام واقعات میں جو ان کو پیش آتے تھے، وَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ، اور مولا متقیان کے قول کو اخذ کرتے تھے، وَيُرْجِعُونَ عَنْ اجتہادِهِمْ، اور اپنے اجتہادات میں مولا متقیان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وَذَلِكَ بُيِّنَ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ وَالسِّیرَةِ، تواریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سارا کچھ بیان ہو چکا ہے۔ الثالثہ، یعنی الجہت الثالثہ کہ جناب عالم الناس ہیں وہ اس طرح کہ ان ارباب الفنون فی العلوم کلہا، علوم میں جتنے بھی ارباب فنون ہیں، یعنی چوٹی کے عالم دین ہیں، کلہا یرجعون الیہ، وہ تمام ارباب فنون مولا متقیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلا کس طرح؟ مثلا فنون میں سے ایک فن علم تفسیر ہے، ایک فن علم کلام ہے، ایک فن علم حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے فإن اصحاب التفسیر یاخذون بقول ابن عباس، تمام اصحاب تفسیر وہ علم حاصل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وَكَانَ أَحَدُ التَّلَامِذَةِ، اور ابن عباس جناب کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے۔ قال انہ شرح لی فی باء بسم اللہ الرحمن الرحیم من اول اللیل الاخر، جیسا کہ مشہور ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس ذکر کرتے ہیں کہ جناب مولا متقیان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی شرح فرمائی ابتداء رات سے آخر رات تک۔ وارباب الکلام یرجعون الیہ، ارباب الکلام وہ بھی کیا مولا متقیان کی طرف ہی پلٹ جاتے ہیں۔ کس طرح؟ علم کلام میں سے تین بڑے گروہ، ایک بڑا گروہ معتزلہ، اما المعتزلہ فیرجعون الی ابی علی الجبائی، معتزلہ تمام معتزلہ یہ رجوع کرتے ہیں جناب ابو علی جبائی کی طرف، وہو یرجع فی العلم الی ابی ہاشم، اور جناب ابو علی جبائی وہ اپنے علم میں جناب ابو ہاشم کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہو یرجع الی محمد ابن الحنفیہ، اور جناب ابو ہاشم یہ رجوع کرتے ہیں جناب محمد بن حنفیہ کی طرف، وہو یرجع الی ابیہ علی بن ابی طالب، اور جناب محمد بن حنفیہ یہ اپنے والد گرامی علی بن ابی طالب کی رجوع کرتے ہیں۔ بنا بری پورے کا پورا علم کلام مولا متقیان کی طرف رجوع کرتا ہے معتزلہ کے حساب سے۔ واما الاشاعرہ، دوسرا جو مشہور و معروف فرقہ ہے علم کلام کا وہ اشاعرہ ہیں، فإنہم یرجعون الی ابی الحسن الاشعری، اشاعرہ ان کے امام جناب ابو الحسن اشعری ہیں، وہ تلمیذ ابی علی الجبائی، اور جناب ابو الحسن اشعری یہ جناب ابو علی جبائی کے شاگرد ہیں، اور عرض کی کہ جناب ابو علی جبائی یہ رجوع کرتے ہیں جناب ابو ہاشم کی طرف، اور وہ رجوع کرتے ہیں جناب محمد بن حنفیہ کی طرف، اور وہ رجوع کرتے ہیں جناب علی بن ابی طالب کی طرف۔ باقی گفتگو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ تیسرا جو فرقہ ہے وہ کیا ہے؟ امامیہ کا ہے، اور جتنے بھی امام ہیں سارے کے سارے جناب مولا متقیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔